سورہ نساء آیت نمبر 11، یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے جو ترکہ ہے، جو جائیداد، ذکری مثل حظ الانثیین، یہ کہ ان میں سے لڑکوں لڑکیوں کے برابر ہونا چاہیے، برابر ہے۔ کنہ نسان، پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں، واحدۃ، پھر اگر وہ ایک ہی ہو، یعنی ایک ہی بیٹی ہو، تو فلہ النصف، اس کے لیے ہوگا یعنی ترکے کا آدھا، اور ان لکل واحد منہم السدس، اور یہ ملنا چاہیے اس سے پہلے جو باقی حصہ ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا؟ پھر اگر ان کی اولاد نہ ہو، ظاہر ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ والد صاحب کو کیا ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات، والد کی ماں کو ملے گا 1/3، پھر اگر اس کے ہوئے بہن بھائی، بڑی دلچسپ بات ہے یہ کلام ہیں جو امپلائیڈ ہوتی ہیں، ریلیشن کی نزاکتوں سے بھی ہوتا ہے۔ آپ کو 1/3 ملے گا، اور خود سمجھ جاؤ کہ باپ کو 2/3 ملے گا، دلچسپ بات ہے۔ فرمایا کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس کا جو ترکہ ہے، اس پہلے تو اس کے ترکے میں سے وہ قرض، اور پھر اس کے بعد جو بقیہ مال ہے، یہ فرمایا کہ ان میں سے کون تم اللہ نے مقرر کر دیے ہیں کہ جس بنیاد پر اللہ اسی بنا پر اللہ نے مقرر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب What should I do? The only thing I can do is to remove it. Right. چند باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ نے کے معاملے میں، جو کے معاملے میں، اس کے بارے میں اپنا حکم، اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس سے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ مرنے سے پہلے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت جھگڑے ہوا کرتے تھے، کچھ لوگ تھے کہ جو طاقتور ہوتے تھے وہ وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے تھے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے تأکلون التراث اکلا لما، تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو، پورے کا پورا ہڑپ کر جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس بات کو واضح فرمایا، وہ بیان کر رہا ہے، اور اس میں اس نے ایک حصے کو بیان کر دیا۔ اس میں جو خاص طور پر بات بیان کی وہ یہ کی کہ یہ جو تقسیم زیادہ حصہ ملا ہے، اس کا نہ کوئی تعلق اس سے ہے کہ والدین کو بیٹوں سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، ان سے زیادہ جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، نہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے کہ خدا کے نگاہ میں بیٹیاں کمتر ہیں۔ یعنی اگر خدا کی نگاہ میں عورت مرد کے مقابلے میں کمتر ہوتی، اور یہ اصول کار فرما ہوتا قانون وضع، تو والدین دونوں کو 1/6 نہیں ملنا چاہیے تھا، اس لیے کہ باپ مرد ہے اور ماں عورت ہے، لیکن دونوں کو برابر ہے۔ ابھی آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کلالہ میں بھی یہ کچھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو اللہ نے تقسیم کی ہے وراثت کے معاملے میں، جو اپنا حکم جاری کیا ہے، یہ در حقیقت کیا ہے اس حکمت کے پیش نظر
کہ تم نہیں جانتے، آباؤکم وابناؤکم لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفع، کہ ان میں سے کون ہے کہ جنت کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے. یعنی تمہاری جو رشتہ داریاں ہیں، تمہاری جو قرابت داریاں ہیں، تمہارے جو تعلقات ہیں، اس میں ایک جو نارمل ایوریج میں کون سا رشتہ ہے جو بربنائے رشتہ انسان کے لیے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، اس کو جو دنیا میں بینیفٹ حاصل ہوتا ہے، مٹیریل بینیفٹ، دنیا میں جو خدمت حاصل ہوتی ہے جذبات سے بالکل الگ کر کے، وہ کس رشتے میں زیادہ ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ بیٹوں اور بیٹیوں میں جو پر وہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں بیاہ کے چلی جاتی ہیں اور وہ اپنی سسرال میں ہوتی ہیں، اپنے شوہر کے ہاں ہوتی ہیں، اور زندگی کا ایک حصہ ان کے ہاں، ان کا وہاں گزرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس فرق کی وجہ سے جو منفعت میں فرق ہو جاتا ہے، یہ اصول اس میں اپلائی کیا کہ جو مال ہے جب تقسیم ہوگا تو کس کو کتنے کے. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات معلوم ہو جائے کسی موقع پر کہ یہ جو منفعت کی بات کی جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر بیٹوں کو بیٹیوں کے مقابلے میں معلوم ہو کہ منفعت سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو پھر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اگر یہ آیت کا ٹکڑا نہ ہوتا تو پھر اللہ کا حکم تھا، کچھ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن آیت کے ٹکڑے نے یہ بتا دیا کہ یہ سارا فیصلہ ہوا ہی اس بنیاد پر ہے کہ رشتوں کی منفعت دوسرے رشتے کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو وہ اگر اصول سامنے آ گیا اور کہیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اصول کے پیش نظر اگر صورت، تو ایک ان میں سے جو رشتے والا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ منفعت کے خاتمے کا باعث بن چکی، بلکہ منفعت کی جگہ پر مضرت، تکلیف، پریشانی ہے کہ جس کا ذریعہ وہ بنی ہے یا بنا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ ایک آخری چارے کے طور پر اس کو محروم کیا جا سکتا ہے اس اصول کے تحت، جس کو آپ کہتے ہیں نا آنکھ کرنا. فرق رویے کی بنیاد پر اس کی گنجائش نہیں. لیکن میں ایک ایکسٹریم بات کہتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ جس موت کے نتیجے میں یہ تقسیم وراثت کا سوال پیدا ہوا ہے، وہ موت ہی خدا نخواستہ بیٹے کے باپ کو قتل کرنے کے نتیجے میں واقع ہوئی ہے، تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں مل سکتا. اس لیے کہ سارا قانون ہی مبنی ہے اس اصول پر کہ اصل میں بعض رشتے نفع اور منفعت کا ذریعہ بنتے ہیں. اس میں بعض اوقات ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، ایک درمیان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو اتفاق سے، آپ کہیے حسن اتفاق سے، ویسے کوئی اتنا حسن اتفاق تو نہیں ہے، بات تو ذرا افسوسناک ہی ہے کہ آج ہی مجھے ایک کپل نے فون کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری ایک بیٹی ہے اور ہمارا ایک بیٹا ہے. بیٹے کی ہم نے وہ رسپونڈ نہیں کرتا. میں نے ڈر کے مارے یہ پوچھا نہیں کہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، چیک تو کر لو. یعنی وہ ان کی بات سے لگ رہا تھا کہ نہیں وہ ہے تو صحیح، لیکن ہی از ناٹ اویلیبل. اب باپ کا کہنا یہ تھا کہ جی میں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں آنکھ والی، یہ تو ذرا ایکسٹریم بات ہے. میں نے بھی ان سے کہا کہ دیکھیے کل کو ان کی اولاد ہو سکتا ہے کہ آپ سے مل جائے، کل کو وہ بدل جائے، یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. مگر غصہ بھی مناسب دیا ہے، اگر وہ ریئیکشن کا شکار ہے، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں دینے کے لیے تیار. تو ان کو میں نے یہ بات بتائی کہ دیکھیں اس میں ایک اور بھی راستہ ہے. بات ابھی تک میں پوری طرح سے سمجھ تو نہیں پایا، اختلاف کے لیے تو آدمی کو بڑا وہ چاہیے، علم اور مقام چاہیے، مگر میں بات ابھی تک پوری طرح سے سمجھ نہیں پایا. مگر میں اور والدین کے رشتے ہیں تو اب ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی رشتوں کے لحاظ سے. البتہ مرنے والا مرنے سے پہلے
اپنے رشتہ داروں میں سے یعنی بیٹے بیٹی میں سے کسی کے حق میں وصیت کر سکتا ہے یا خدمت کی بنیاد پر یا ضرورت کی بنیاد پر، یعنی بربنائے یا بربنائے خدمت، جو وہ اسپیسیفائی کر کے جائے کہ یہ اصل میں اس خدمت کے نتیجے میں کہ جو اس نے مثال کے سال کی بیماری میں صبح و شام میری خدمت کی ہے، میں اس کے نتیجے میں یہ الگ سے اس کے لیے وصیت کر رہا ہوں۔ اس کا کوئی تعلق اس رشتے سے نہیں ہے کہ جس رشتے کی بنیاد پر اللہ نے اس تقسیم کو رکھا ہے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے 4 بچے ہیں اور اس کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ اس کی ضرورت کے لیے بھی وصیت میں چھوڑ سکتا ہے۔ میں نے کہا جی کہ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اگر آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کے حق میں کچھ چھوڑ جائیں، یہ اسپیسیفائی کر کے کہ یہ رشتے کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ یہ اس کی خدمت کی بنیاد پر ہے، تو یہ بھی ایک راستہ ہے۔ تاہم یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرما دی وہ یہ ہے کہ یہ جو کہ ان میں سے کون تمہارے لیے نفع منفعت کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے، یہ بات ہو گئی۔ تو اس میں یہ بات تو واضح ہوگی کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہاں مرد اور عورت میں فرق کیا گیا ہے، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اصل میں جو چیز ملحوظ رکھی گئی ہے وہ رشتوں کے جو ایک دوسرے کو فائدے پہنچتے ہیں، اللہ نے اس کی ایک تقسیم کے معاملات ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، جس میں پھر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کے میں آپ کے سامنے جواب رکھوں گا۔ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہوگا اس کا کہ جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے۔ تمہارے لیے سے مراد تم مردوں کے لیے۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ براہ راست تو خطاب پچھلے کو 50 سال سے پہلے جتنا بھی ادب تھا دنیا کا اس میں یہی کچھ ہوتا تھا۔ یہ کوئی نہ ڈسکرمنیشن تھی نہ کوئی زیادتی تھی، اسٹائل تھا، ایک انداز تھا۔ اب خواتین نے اپنے لیے یہ حق کائنڈ آف منوا لیا ہے کہ جب بھی ذکر ہوگا تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ہی نہ کہیں بلکہ شی کہیں، اور کیا جائے یا صرف شی کیا جائے۔ اب ٹھیک ہے، یہ اب آج کے دور کا معروف بن گیا ہے، لیکن وہاں بھی کوئی مقصود کوئی خطک نہیں تھی، بس ایک انداز بیان تھا۔ فرمایا کہ اور تمہارے لیے ہوگا آدھا اس میں سے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہوئی، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کی اولاد ہوئی، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تم رکھنا اس میں سے کہ جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت، وصیت کے بعد کہ جو انہوں نے کی، یوسینا بہا، جو انہوں نے کی، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، یا ظاہر ہے کہ اس میں دونوں ہی چیزیں شامل ہیں۔ اب آئیں بیوائیں، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے چوتھائی حصہ ہوگا، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا مردوں نے، اِلَّمْ يَكُنْ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہوگا، مما ترکتم، اس میں سے کہ جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد توصون بہا، جو تم نے کی، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد جو تم نے چھوڑا۔ ایک شخص مرتا ہے اور وہ اپنا ترکہ چھوڑتا ہے، اور اس کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کی بیوہ بھی ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کے ترکے میں سے اگر اس نے قرض چھوڑا ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت دی جائے گی، اور آگے قرآن مجید نے اس کو واضح کیا کہ یہ جو وصیت ہے یہ غیر مضار ہونی چاہیے، یعنی اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی موجود ہے، آپ نے کسی کو یہ وصیت، کسی کو یہ نصیحت کی مرنے والے کو کہ 1/3 کافی،
تو ہمارے ہاں عام طور پر 1/3 حصے کے لیے میکسیمم وصیت کو مانا گیا ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ کہ یہ خاص اس پرٹیکولر کیس میں تھا، صرف قرآن نے اتنا کہا ہے کہ بس اس سے کسی اور کی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں ایزیوم کرتا ہوں کہ وہ وصیت بھی ہو گئی. اب جو کچھ بچا ہے اس میں سے والدین میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا، اور بیوی کو 1/8 ملے گا. پھر جو کچھ بچ گیا بے تناسب میں تقسیم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ مجھ سے آپ مثال نہ پوچھیں، اس لیے کہ اس میں پھر نمبرز آنے شروع ہو جائیں گے، اور میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات میرا خیال ہے ایک سادہ ہے کہ ایک مرد مر گیا، اس نے اپنے پیچھے بیٹے اور بیٹیاں بھی چھوڑے، اور اس نے اپنے پیچھے کچھ قرض بھی چھوڑا اور کچھ وصیت بھی چھوڑی، اور اس نے اپنے پیچھے والدین بھی چھوڑے، اور اس نے چھوڑا اپنے پیچھے. اب اگر آپ مجھے فگرز میں ڈالنا ہی چاہتے ہیں تو اس نے چھوڑا، اللہ آپ کا بھلا کرے، 24 لیٹ سے 24 کروڑ، 24 لاکھ، واٹ ایور، 24. آپ آگے کے زیروز غائب کر دیں. تو 24 میں سے بیوہ کو ملے گا 1/8 یعنی 30. والدین کو ملے گا 1/6 ایچ. سوری 24 میں سے 3، ہاں وہ میں 240 مانوں، 24 میں سے 3. اور والدین کو ملے گا 4 اور 4، 1/6. یہ کتنے ہو گئے؟ 8 + 3 11. اب باقی رہ گئے 13. ان 13 میں سے، غلط میں نے 24 کہا تھا، کچھ اور آگے بڑھانا چاہیے تھا. اس 13 میں سے اب فرض کیجئے کہ یہ 12 ہیں. اگر یہ 12 ہیں اور 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، تو بیٹوں کا ہوگا دگنا یعنی 2 اور بیٹیوں کا ہوگا 1. تو یہ 2 اور 2 4 اور 2 6. تو ایک حصہ بنا 2 12 میں سے، تو بیٹیوں کو 2 اور بیٹوں کو 4 ایسے تقسیم ہو جائے گا یہ ٹوٹل. یہ ہے اصل میں اس کا طریقہ. یہ میں نے بات اس لیے بیان کی مثال سے کہ اس میں ہمارے ہاں ایک بہت سیریس ایشو ہے جو عام طور پر اس لیے ہمارے سامنے نہیں آتا کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ الحمدللہ عمل کرتا ہے دین پر، نمازیں پڑھتا ہے. کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو مولوی حضرات سے پوچھ لیتا ہے اور مطمئن ہے سب ٹھیک چل رہا ہے. یہ تو پرابلم اس وقت آتی ہے کہ جب آپ کوئی غیر مسلموں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، یا یہ پرابلم اس وقت آتی ہے کہ جب اپنا کوئی مسلمان جو ہے زیادہ سیریس ہو جاتا ہے، سو ادا کی جواب ہے، تو اس وقت پھر آپ پر کو غور کرنا پڑتا ہے کہ یار باقی کیا مسئلہ ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے بات کیوں کی. ہمارے ہاں قانون وراثت جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور یہ میں کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ اس کو میں لکھوں، لیکن لکھنے میں محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ تو یہ پرابلم سامنے آتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص اس کے پیچھے 2 بیٹیاں رہیں، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے پیچھے والدین بھی ہیں اور اس کی بیوہ بھی ہے. تو اب بیٹیوں کو ملے گا 2/3. قرآن نے بتا دیا کہ ایک بیٹی ہے اس کو آدھا ملے گا، 2 بیٹیاں ہیں وہ 2/3 ملے گا، اور والد 1/6 equals to 1/3. ٹھیک ہو گیا. سو 2/3 ادھر گیا، 1/3 ادھر گیا. بیوہ نو کی لبے گا؟ بیوہ لبے گا کچھ نہیں. تو یہ ایک اللہ معاف کرے میتھمیٹیکل ایرر، غیر کہتے ہیں کہ ہے، کہ آپ کے قانون وراثت میں ان کو مل گیا 2/3، اور والدین کو 1/6 ملا 1/3. تو 1/3 + 2/3 = 1. باقی بیوہ کہ جی مجھے دے تو آگے ہے کوئی نہیں، سوری دیر از نتھنگ ایلس.
اس کا پھر ہمارے فقہا نے ایک طریقہ نکالا، اور وہ یہ نکالا کہ انہوں نے پروپورشنیٹلی سارے شیئرز کو کم کر دیا، ایسے کہ اینڈ رزلٹ ایک ہی آئے اور تقسیم وراثت ہو سکے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بہت زبردست کام کیا ہے. یعنی کام کیا کیا ہے، ایک نان مسلم کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اپنے کلام کی غلطی کو ٹھیک کیا ہے، اللہ معاف کرے. میں نے جو آپ کو بات بتائی وہ بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی غلطی، کوئی ایڈیشن سبٹریکشن کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کا حصہ بچ جاتا ہے. اصل میں جو قرآن کی پریزنٹیشن ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے قرض ادا کرنا ہے، وصیت ادا کرنی ہے اگر اس نے لکھی ہے، آپ نے بیوہ کو دینا ہے اور والدین کو دینا ہے. اب جو بچ گیا ہے اس میں ان کو ملنا ہے جو اولاد ہے، یعنی اولاد اس کی حقدار بنے گی اس باقی میں سے جس میں بیٹے کو بیٹی سے دگنا ہے. اس کی ظاہر ہے کہ ایک تو سمپل لاجک وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل سادہ چیز فٹ بیٹھ جاتی ہے، مگر اس کی جو ہے نا لسانی زبان میں گرامیٹیکل جو جسٹیفیکیشن، یہ پھر ایک جو ظاہر ہے کہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے کہ یہاں یہ فے کیوں آیا ہے، یہاں یہ واؤ کیوں آیا ہے، لیکن اس سے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. مگر میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور یہ میں اس لیے لکھنا بھی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ لوگ خواہ جذباتی ہوتے ہیں کہ جی آپ نئی نئی باتیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پرانی بات سے اگر مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا تو پھر کوئی بات آپ کو قرآن کو سمجھنے کے لیے بتانی پڑے گی نا، کیونکہ آپ تو لے آئے ایمان پیدائشی، لیکن اگر کوئی شخص غور کر کے وغیرہ میں آج انٹرنیٹ میں تو وہ لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی ان کے تو حساب کتاب بھی پورا نہیں ہوتا. دوسرا جو معاملہ ہے وہ معاملہ سمپل ہے کہ بعض صورتوں میں یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ بچ جائے گا. یعنی مثال کے طور پر اس صورت میں بچ جائے گا کہ ایک شخص مرتا ہے، اس کے والدین بھی مر گئے، صرف بیوہ ہے، اولاد کوئی نہیں ہے اور بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو اب بہت کچھ بچ جائے گا. اسی طرح سے اس صورت میں بچ جائے گا جب صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں کو 2/3 ملنا ہے اس میں تو پھر کیا کیا جائے. ہمارے ہاں اس میں فقہ میں اس میں ہیں پوائنٹس آف ویو کے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہوں گے ان میں ایکولی تقسیم ہو جائے گا. لیکن قرآن مجید نے یہاں جو بات آگے بیان، ڈفرنٹ الگ سے انٹرپریٹیشنز بھی ہیں، لیکن جو سیدھی سادھی انٹرپریٹیشن صحیح لگتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آیت کے اگلے حصے کی. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی ہوا شخص جو وارث بنایا گیا، کوئی مرد ہوا جو وارث بنایا گیا، کلالتن قریبی رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر. کلالہ عربی زبان میں ایسا لفظ ہے کہ جس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ جو مرا اور جس کے پیچھے کوئی وارث ہے ہی نہیں، ایک یہ مطلب ہے. اور دوسرا مطلب ہے قریبی رشتہ دار، والدین، اولاد اور بیوی کے علاوہ، جس کا سب سے زیادہ آبویس مصداق بہن بھائی. یعنی اگر کوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی وارث بنایا گیا کلالہ ہونے کی بنیاد پر، قریبی رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر. کیسے بنایا گیا؟ بھائی پیچھے ترکہ رہ گیا ہے، بیٹیاں ہی ہیں تو کچھ حصہ رہ گیا ہے، اولاد ہے ہی نہیں، بہن بھائی ہیں ہی نہیں تب بھی حصہ رہ گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جو تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، ظاہر ہے جس شخص نے ایسی زندگی گزاری ہے تو اس کا کوئی چچا ہوگا. آپ کہیں گے کہ تم نے مثال تو دی تھی بہن بھائی کی، وہ کیوں نہیں بولے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں بیان کروں گا. فی الحال آپ سمجھے کوئی ماموں ہے، کوئی چچا ہے، کوئی پھپھی ہے، کوئی خالہ ہے، تو ان میں سے کسی کو آپ نے وارث بنا دیا. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے کوئی بھائی ہوا یا بہن ہوئی. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ،
تو ان میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر وہ ہوئے اس سے زیادہ، یعنی 2 سے زیادہ ہوئے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث، تو وہ شریک ہوں گے 1/3 میں. باقی 2/3 رشتہ دار ہونے کی وجہ سے آپ نے وارث کے طور پر نامنیٹ کیا. من بعد وصیت، وصیت کے بعد یوسی کیا جائے گا. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا ہے اور بڑا بردبار ہے. یعنی آپ کے کسی ماموں نے آپ کی خدمت کی تو آپ نے ان کو نامنیٹ کر دیا، ماموں ہیں، تو ماموں کے باقی بہن بھائی بھی تو آپ کے رشتہ دار ہیں. ایک کوئی اور ماموں ہوں گے اور کوئی خالائیں بھی ہوں گی، تو ان کو بھی کہا کہ ان کو محروم نہیں کرنا. کیا ہے تو باقی بھی تو رشتہ دار ہیں، ان کی رشتہ داری کی بنیاد پر ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. یہاں بھی دیکھیں اگر آپ تو مرد عورت کا کوئی فرق نہیں کیا گیا، اس لیے کہ یہاں ایک سمپل رشتہ داری ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ خدا کے کلام میں مردوں میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا. اگر کوئی فرق ہے تو وہ اصل میں اس منفعت کی وجہ سے ہے، اس بینیفٹ کی وجہ سے ہے کہ جو ایک پر دوسرے رشتے کو کنفر کرتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا ہے یا کم کرتا ہے تو میں نے گزارش کی، وہ غامدی صاحب کا اوپینین مجھے اسی لیے لگتا ہے کہ قابل غور ہے کہ اس میں آپ کنٹریبیوشن کی بنیاد پر یا ضرورت کی بنیاد پر وصیت کر سکتے ہیں. بٹ دیٹ از سم تھنگ کہ جو میں ابھی پوری طرح سے اس کو کہتے ہیں نا ڈائجسٹ کرنا وہ نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک آلٹرنیٹیو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو سامنے رہنی چاہیے. سوال تھا جو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، وہ یہ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی، یہ بات تھی کیا آیت نمبر 11 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں کو بھی چھٹا حصہ، باپ کو بھی چھٹا حصہ. مما ترک ان کان لہو ولد، اس میں سے جو اس نے چھوڑا اگر اس کی اولاد ہوئی. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ ولد، پھر اگر اس کے اولاد نہ ہوئی، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث صرف والدین بنے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو ملے گا 1/3 حصہ. اور میں نے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مانیں، ایزیوم کریں، سمجھیں کہ باپ کو 2/3 ملے گا. جب والدین ہی ہیں صرف تو ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو 2/3 ملے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہیں، یعنی اولاد تو نہیں ہے، اولاد تو نہیں ہے مگر بہن بھائی ہیں، تو فرمایا کہ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو ملے گا 1/6. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو بھی ملے گا 1/6. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائیوں اب بہن بھائی اولاد کی جگہ آ گئے، کیونکہ اوپر ماں اور باپ دونوں کو برابر 1/6 ملا تھا جب وہ دونوں موجود تھے اور اولاد موجود تھی. اولاد نہیں تھی تو پھر ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3. اولاد کی جگہ بہن بھائی وارث بن گئے کو 1/6. یہ چونکہ ایک تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ چیز تھی، اور جیسے ہم کنفیوز ہو رہے ہیں اسی طرح سے وہاں بھی لوگ کنفیوزڈ ہوئے اور ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا، وہ کام کیا کہ جس کا اس نے شروع سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جہاں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا جس میں کہ کوئی تمہیں سمجھنے میں پریشانی ہوگی، میں خود وضاحت کر دوں گا. چنانچہ اگر آپ ذرا زحمت کریں اور سورہ نساء کی آخری آیت پہ جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آخر میں وضاحت فرما دی. جو بالکل آخری آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں یستفتونک، یہ آپ سے رائے حکم مانگتے ہیں. کیا حکم ہے، کیا کس چیز کا، وہ آگے بات آ رہی ہے. یہ قرآن کا انداز ہے. قرآن مجید جو ہے وہ الفاظ کی زیادتی کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں. My question is, what did you do when you went to the States? My answer is, when I went to the States, I did. تو گاڈ سے کیا اتنے الفاظ کی زیادتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بتا دے گا، اسٹیٹس خود ہی آ جائے گا. تو
تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بس یہ پوچھا، یہ تب تم سے سوال کرتے ہیں، جواب میں خود ہی سوال آ جائے گا. یہ قرآن میں بہت ہوا ہے کہ آپ سوال سے اندازہ کرتے ہیں کہ جواب کیا، کہ جواب سے اندازہ کرتے ہیں کہ سوال کیا تھا. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پوچھا ہے، نقل کیا ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے یعنی چاند کی جمع ہے اہلہ، ہے نا، اس کو پوچھا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، بہت سارے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، نہیں، اس سے مراد ہے چاند اصل میں نظر آتا ہے مہینوں کے لیے، اور مہینوں میں سے بعض مہینے ہیں محترم مہینے. تو اصل میں سوال یہ ہے کہ یہ آپ سے محترم مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ کیسے معلوم ہوا؟ جواب سے معلوم کہ اس میں ہیا مواقیت للناس والحج، یہ جو مہینے ہیں یہ لوگوں کے لیے اور چیزوں میں بھی فائدہ ہے، ان کے اوقات کا تعین ہوتا ہے، اور حج کے فائدوں کے لیے بھی یہ محترم مہینے بیان کیے گئے. وہ ذرا ایک الگ سے ایک بحث ہے. میں صرف آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں یہ جو ایجاز ہے، یہ جو مختصر طور پر بات بیان کی گئی ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو آگے اس کا جواب آ رہا ہے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. ان کو وضاحت کرتا ہے کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں. اب یہ کلالہ رشتہ دار تو بہت ہو سکتے ہیں، ماموں بھی ہو سکتے ہیں، چچا بھی ہو سکتے ہیں، خالہ بھی ہو سکتے ہیں، پھوپھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کلالہ میں قریب ترین کلالہ تو بہن بھائی ہیں. اب یہ وہ بہن بھائی ہیں، یہ آگے معلوم ہو رہا ہے. ان امرؤ ہلاکا، اگر کوئی شخص مر گیا، لیس لہ ولد، اور اس کی اولاد نہ ہوئی، ولہ اخت، اور اس کے بہن بھائی ہوئے، فلہا نصف، اس کے لیے ہوگا آدھا، اور اس کی بہن ہوئی، وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی بہن ہوئی، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کا ہوگا آدھا حصہ جو اس نے چھوڑا. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ یعنی بھائی وہ وارث ہوگا اس پورے کا، إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَد، اگر اس کی اولاد نہ. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ ہوئیں بہنیں دو سے زیادہ، تو ان دونوں کے لیے ہوگا 2/3 اس میں سے جو اس نے چھوڑا، وہی جو بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہوگا. اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو ملے گا آدھا حصہ. یہاں فرمایا وَلَهُ أُخْتٌ، اگر ایک بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس کو آدھا ملے گا اس میں جو اس نے چھوڑا. وہاں تھا اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں تو پھر وہ 2/3 میں شریک ہوں گی ایکولی. کانت اثنتین، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، فلاہما الثلثان مما ترک، تو ان کو ملے گا 2/3 وطن رجالن و نسان. اور اگر وہ ہوئے بہن بھائی، مرد بھی اور عورتیں بھی، یعنی بھائی بھی اور بہنیں بھی، فللذکر، تو پھر مردوں کو، بھائیوں کو حصہ ملے گا بہنوں کے مقابلے میں دگنا. یبین اللہ لکم، اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ اللہ لکم، یہ قرآن مجید میں بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا سورہ قیامہ میں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بیان کریں گے، ہم واضح کریں گے. یعنی جہاں جہاں تمہیں سمجھنے میں کوئی کنفیوژن ہوگی ہم اس کو دور کر دیں گے. یہ صرف یہاں نہیں ہے، اور جگہوں پہ بھی، جہاں سورہ نور میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مردوں عورتوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا آیت نمبر 30 میں، آیت نمبر 31 میں. جیسا ہوتا ہے لوگوں نے اس میں کر دیا، کسی نے زیادتی کی، کسی نے کمی کی، لوگ بہت سخت ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو آیت نمبر 58، 59، 60، یا شاید 59، 60، 61 میں یہ واضح کرنا پڑا کہ دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سوشل بائیکاٹ کر دو، ملو ہی نہ، بلکہ تم آپس میں مل کے کھا سکتے ہو، تم رشتہ داروں کے یہاں جاؤ، اپنے دوستوں کے یہاں جاؤ، مل کے کھاؤ، الگ کھاؤ، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں ان آداب کا لحاظ رکھنا ہے. اور وہاں بھی یہ فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے. ایک انداز ہے. اب یہاں جو چیز ہمارے سامنے آئی، اس میں اگر میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے
تو اس کے مرنے کے بعد جو اس کا ترکہ ہے وہ ایسے تقسیم ہوگا کہ اگر وہ قرض چھوڑ کے گیا ہے تو ادائیگی ہوگی، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ اس وصیت کے نتیجے میں اس کے ان رشتہ داروں کے وارث ہیں زیادتی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اگر اس کی اولاد ہے اور اس کی بیوہ ہے تو بیوہ کو ملے گا 1/8، 8واں حصہ۔ اس کی اولاد ہے اور ماں 1/6، 1/6 حصہ۔ پھر جو کچھ بچ جائے گا وہ تقسیم ہوگا ایسے کہ بیٹوں کو بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا ملے گا۔ اگر بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، اولاد ہی نہیں ہیں، سوری اولاد بالکل نہیں تو بعد میں آئے گا، صرف بیٹیاں ہیں، تو اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، اور ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 2 سے زیادہ، تو وہ 2/3 میں شریک ہوں گی۔ اگر وہی ہوگا کہ جو اولاد کا ہے، اور اگر بہن بھائی بھی نہیں ہیں اور بیٹے بیٹیاں بھی نہیں ہیں تو پھر والدین پورے کے وارث بن جائیں گے اور باپ کو 2/3 ملے گا۔ اپنی بیٹیوں کی موجودگی میں یا اولاد یا کسی رشتہ دار کے نہ ہونے کی صورت میں یہ شخص مرنے والا کسی قریبی رشتہ دار کو، کلالہ کو نامینیٹ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے بھی کوئی بہن بھائی ہوں گے تو پھر ان کو بھی یا تو ملے گا 1/6، یا اگر زیادہ ہوں گے تو 1/3 میں وہ سارے برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ ہے خدا تعالیٰ کا وہ قانون کہ جو اس نے یہاں بیان کیا اور فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ایسوں کو ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے آگے بڑھا، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ داخل ہوگا آگ میں، خالداً ہمیشہ رہنے کے لیے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے ایک عذاب ہوگا ذلت آمیز۔ یہ جو عذاب کا ذکر اس طرح سے ہوتا ہے وہ انڈیکیشن دیتا ہے کہ جرم کیا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی آخرت میں جو نعمتیں ملنی ہیں اور جو سزائیں ملنی، خاص تعلق ہے اس نیکی سے کہ جو آپ دنیا میں کرتے ہیں۔ جیسے آتا ہے نا کہ وہ روزے دار کو ریان کہ وہ ملے گی، جو خوشبودار ایسا ہوگا جنت میں، وہ اصل میں اس کے روزے کی حالت میں منہ سے جو بدبو آتی ہے یہ اس کے مقابلے کی چیز ہے۔ یہاں اس نے اس کو برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کو خوشبو والی نعمتوں سے نواز، کہ جہاں بھی یہ ذکر ہوتا ہے اس کو ذلت آمیز عذاب ملے گا۔ اس کے پیچھے جو جرم ہوتا ہے وہ اصل میں تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی بڑائی سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں ذکر ہے وراثت کا، اور وراثت کے تقسیم کرنے میں وہ لوگ حائل ہو جاتے ہیں کہ جو طاقتور ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ اپنے اس اختیار، اس کی اپنی اس حیثیت، عزت کی وجہ سے وہ دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ان احکام کے آ جانے کے بعد اللہ کے ان یہودیوں سے نہیں ہو رہا، ہندوؤں سے نہیں ہو رہا، عیسائیوں سے نہیں ہو رہا، ایتھیس سے نہیں ہو رہا، مسلمانوں سے ہو رہا، کلمہ گو، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود کو پامال کرے گا تو وہ اس کو داخل کرے گا ایسی آگ میں جس میں وہ رہے گا ہمیشہ کے لیے، اور اس کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا کہ جس میں تقسیم وراثت زیر بحث ہوگی تو اس میں وارثوں کو
ان کا حق ملے گا، ان کو پوری طرح سے نہیں جا سکتی، اس لیے کہ بڑی سخت بات ہے، اور یہ بڑی ہی تشویشناک بات ہے ہمارے معاشرے میں کہ جس میں عجیب و غریب قسم کے فضول قسم کے بہانوں سے بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے جی کہ ان کو تو جہیز میں مل گیا تھا یا ان کو فلاں مل گیا تھا. اس طرح کی کوئی چیز ہمارے دین میں نہیں ہے. بعض میں نے نئی ٹینڈنسیز دیکھی ہیں، ٹرینڈ دیکھے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے اولاد کو، بیٹیوں بیٹوں کو برابر دیں گے. کیوں دیں گے؟ آپ کو شرم آتی ہے کہ قانون وراثت میں ذرا مختلف بات بیان ہوئی ہے؟ یعنی ہمارا دین ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ نے اس کے اندر سے کوئی ایسا حکم سمجھا ہے کہ جس کی جسٹیفیکیشن آپ اس کی آیات سے بیان کر سکتے ہیں تو تب تو اور بات ہے. ورنہ یہ بات کہ آپ اللہ کا دیا ہوا کسی کو حق اٹھا کے کسی اور کو دے دیں، کوئی وجہ ہونی چاہیے. آخر میں ترجمہ کرنے سے پہلے ایسی میری ایک ویک پوائنٹ ہے وہ بھی بیان کر دوں کہ اللہ نے دیا ہے شوہر کو طلاق کا حق. آپ کہیں گی کہ میں نکاح کے موقع پر اپنی دلہن کو جہاں جیولری دے رہا ہوں وہاں بیگم صاحبہ طلاق کا حق بھی میں آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھے طلاق دیں گے. مجھے کبھی یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا چکر ہے یار، آر وی ashamed آف اٹ؟ خدا تعالیٰ نے ایک شریعت بیان کی ہے، اس کی کچھ مصلحتیں ہیں، وہ جاننے والا ہے، وہ حاکم ہے، وہی ہے کہ جو ہمیں ہدایت رہنمائی دے رہا ہے. کسی نئے ٹرینڈ کی وجہ سے، کسی ماڈرن انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ اپنے دین میں ترمیم کرنا شروع کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کو دین کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے جو بات ہے اس کو بیان کرنا ہے. یہ بات آدمی سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ حکم دیتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹوں کو ملے گا حصہ بیٹیوں سے دگنا. فإن کننا نساء فوق اثنتین، پھر اگر ہوں بیٹیاں دو سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ، فلہن ثلث ما ترک، تو ان کے لیے ہوگا 2/3 اس کا کہ جو انہوں نے چھوڑا. وإن کانت واحدۃ، اور اگر وہ ہوئی ایک، فلہا النصف، تو اس کے لیے ہوگا آدھا حصہ. ولأبویہ، اور ان کے والدین کے لیے، لکل واحد منہما السدس، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. مما ترکا، اس میں سے اگر ان کی اولاد، اس کے اولاد ہوئی. فإن لم یکن لہ ولد، پھر اگر اس کے اولاد نہ ہوئی، وورثہ ابواہ، اور اس کے وارث بنے اس کے والدین، فلأمہ الثلث، تو اس کی ماں کو ملے گا 1/3 تہائی حصہ، اور باپ کو ملے گا 2/3. اور وہ وارث بنے سے مراد یہ کہ بہن بھائی نہیں ہے. فإن کان لہ اخوۃ، پھر اگر اس کے بہن بھائی ہوئے، فلأمہ السدس، تو اس کی ماں کو ملے گا 1/6، اور باپ کو بھی ملے گا 1/6. آپ کہہ سکتے اللہ بھی یہ بتا ہی دیتے، اس سے زبان خراب ہو جاتی. تو ایسے ہی کہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب میر تقی میر دلی سے جا رہے تھے لکھنؤ، تو وہ تانگے پہ جا رہے تھے، تو تانگے والے نے کہا یہ سفر بہت لمبا ہے، تو راستے میں سفر کٹ جائے گا اور میری زبان خراب ہو جائے گی. تو میں نے تو کوئی بات نہیں کرنی. میری جو دلی کی اردو ہے تو میں تانگے والے کے ساتھ گفتگو کروں گا تو میری زبان خراب ہو جائے گی. سو یہ قرآن مجید ظاہر ہے کہ ایک معجزہ ہے اپنی زبان کے لحاظ سے. تو اس میں جو پریزنٹیشن ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کہ زبان اور ادب کے لحاظ سے بھی ایک شاہپارہ ہے. فرمایا کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس کے بعد کہ جو اس نے وصیت کی. یہ تمہارے والدین، یہ تمہاری اولاد، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تم سے منفعت کے لحاظ سے، بینیفٹ کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے. فریضۃ من اللہ، اسی بنیاد پر اللہ نے مقرر کیا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے حصے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہارے لیے یعنی شوہروں تمہارے لیے آدھا حصہ ہوگا اس میں سے کہ جو چھوڑیں. ما ترک ازواجکم، تمہاری. فلکم الربع، تو ان کے لیے ہوگا، تو تمہارے لیے ہوگا چوتھا حصہ 1/4. مما ترکنا، اس میں سے کہ جو انہوں نے چھوڑا. من بعد وصیت، اس کے بعد جو
وہ وصیت کر جائیں، یوسینا بہا چھوڑ جائیں، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کے لیے 1/4 ہوگا، چوتھا حصہ، مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن لکم ولد اگر تمہاری اولاد نہ ہوئی، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ پھر اگر تمہاری، من بعد وصیت اس کے بعد کہ جو وصیت کی گئی، توصون بہا جو کی گئی، او دین یا جو قرض چھوڑا، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اور اگر کوئی مرد ہوا جو وارث بنایا گیا قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، اب امراتن یا کوئی عورت ہوئی، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اور پھر اس کے کوئی بھائی ہوئے، واحد منہما السدس تو ان میں سے ہر ایک ہوئے، فہم شرکاء فی الثلث تو وہ شریک ہوں گے 1/3 میں، من بعد وصیت ادا ہونے کے بعد، غیر مضار ایسے کہ کوئی کسی کے ساتھ نقصان کی سنے گا، وصیتم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، واللہ علیم حلیم اللہ جاننے والا ہے، بردبار ہے، نرم ہے، یعنی اگر کوئی اس سے پہلے غلطیاں ہو گئیں یا جان بوجھ کر اگر کوئی غلطی نہیں ہوئی تو اللہ نرمی کرنے والا کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار وہ داخل کرے گا ان کو ایسی اس میں ہمیشہ، وذالک الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے، ومن یعص اللہ ورسولہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین اور یہ اور اس کے لیے ایک ذلت والا عذاب ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ اس میں لیکن ایک طرف یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا جو بنیادی اصول ہونا چاہے تو چلیں آپ ہم کہہ لیں کہ جو بوائز ہیں ان کو تو ڈبل ہو گرلس کے مقابلے میں، یہ ایسا چیز ایسی کوئی بیسس نہیں، ہم انسان نہیں جج کر سکتے، تو اللہ نے اپنے بیکاز گاڈ از آل نوئنگ تو اس نے اس کی ایک اصول بنا دیا ہے، لیکن وہ آگے اصول اس کی اپلیکیشن کوئی آپ کا کلوز رشتہ دار ہے جس سے آپ کو منفعت ملی ہوئی ہے، اس کو آپ قصہ ایک ماموں مثال کے طور پر کوئی خدمت کرتے ہیں لیکن ان کے بہن بھائیوں سے آپ کا پوری زندگی رابطہ نہیں رہتا، کچھ نہیں ملا آپ کو، کوئی منفعت نہیں ملی، تو وہ کس اصول کے تحت ان کو تھوڑا سا حصہ بھی ان کو ملنا چاہیے؟ پھر مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس کی ڈیتھ ہوئی، والدین زندہ ہیں اور بچے بھی ہیں، تو پھر وہ 2/3 مل رہا ہے، 2/3 مل رہا ہے، تو کیا اس کیس میں والدہ کی اولاد نہیں ہے؟ تو مطلب یہ بیسکلی کیا ہے؟ پھر غامدی صاحب کو اگر ہم اوپینین مان لیں پھر تو میرے خیال ہے اس قانون کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ اگر انسان بندے نے خود جج کرنا ہے کہ میرے اس اولاد سے مجھے زیادہ منفعت ملی ہے اور میں زندگی میں اس کو کچھ دے سکتا ہوں، پھر تو آپ اپنی عقل یوز کر رہے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں دے رہے ہیں، تو پھر یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اس اصول کے تحت کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں لڑکیوں سے اپنی بیٹیوں سے اتنا جو ہیں، یہ کیا اس کی کچھ لاجک سمجھ نہیں آ رہی؟ تو اللہ پہ بھروسہ کرے۔ دیکھیں میں الٹ سے شروع کرتا ہوں، جو غامدی صاحب کی بات سمجھ میں آئی ہے اور اس پر جو آپ اعتراض کر رہے ہیں، مجھے بھی کچھ یہ اعتراض محسوس ہوتا ہے، مگر اس کے ڈیفنس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک ہے اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اور ایک ہے میرے مرنے سے پہلے وصیت نامے میں یہ لکھنا کہ میری بیٹی نے میری خدمت کی تھی اس لیے میں اتنا حصہ پہلے اس کو دے رہا ہوں۔ یہ چونکہ میں نے لکھا ہے اس لیے چیلنج ہو سکتا ہے، یعنی یہ بیٹا کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں کورٹ آف لا جو فیصلہ کر دے گا، کیونکہ ایک انسان کی اوپینین ہے۔ تو ایک اگر آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیں، میں نے اس لیے کہا کہ مجھے ابھی تک پوری طرح سے بات ہضم نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں وہی میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہر بندہ یہ کچھ کرنے لگے تو پھر قانون کا کیا بنے گا؟ لیکن اس کا جواب یہی آتا ہے کہ قانون کو آپ اگر ایکسیپشن میں کچھ چیز اختیار کر رہے ہیں تو یہ وہ چیز ہے کہ وچ از اوپن۔ نمبر 1 ایک ہے اللہ کا فیصلہ، تو اللہ تو بادشاہ ہے، اس نے فیصلہ کر لیا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ایک میرا فیصلہ ہے میرے ماموں کے حق میں، تو ماموں کے ساتھ اصل میں ایک ماموں اور بھی ہیں اور 2 خالائیں بھی ہیں،
تو ان کے ساتھ بھی رشتہ ہے. یہ میرا ایک سبجیکٹو فیصلہ ہے کہ میرے ماموں مجھے زیادہ عزیز ہیں تو میں ان کو نامینیٹ کر رہا ہوں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ جو سبسٹینشل حصہ ہے وہ تو انہی کو ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس معاملے میں منفعت کے علاوہ یہ بھی ایک اہم آبجیکٹو ہے کہ رشتہ داریاں نہ ٹوٹیں، مطلب ان کو بھی مل جائے. یعنی ایک بندہ ساری کی ساری لے گیا تو پھر باقی جو آپس میں ان کی دل آزاری ہوگی یہ اللہ جانتا ہے، تو اس نے اس کو بھی سامنے رکھا ہے. اسی طرح سے یہ جو بات ہے کہ اگر اولاد سرے سے نہیں ہے تو پھر باپ کو کیوں دگنا مل گیا، اور اگر اولاد ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں باپ اگر ایک نارمل فیملی سامنے رکھیں، ظاہر ہے وہ ایکسیپشنز تو اب بہت ساری سامنے آ گئیں، اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آمدی صاحب کی بات بہرحال قابل غور ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ جو عام فیملی ہے اس میں بریڈ ارنر جو ہے وہ تو باپ ہی ہوتا ہے نا. آپ پوری زندگی سامنے رکھ رہے ہیں، بچہ پیدا ہوا، ظاہر کوئی متبادل نہیں، لیکن یہاں وہ زیر بحث نہیں ہے. یہاں زیر بحث ہے وہ کہ جس کو تقسیم ہونا ہے مال. ادھر اس نے اس کی خدمت اس کو کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ میں عام حالات میں یہ قانون ہے کہ جس کو تم اپلائی کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ قانون نہ ہو تو پھر وہی ہوگا نا کہ جو ہمارے ہاں اب آپ کی وصیت ہوگی اور اس میں پھر بہت گھپلے ہوتے ہیں، اس میں بڑی پرابلم. بعض اوقات یہ ہوتا ہے اسٹیٹ لے جاتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ کسی نے چاپلوسی کی ہے یا کرٹیکل مومنٹس پہ اس کو سرو کیا ہے، بڑھاپے میں کچھ کر دیا ہے، اس کو سب کچھ مل گیا. تو خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک قانون دیا ہے کہ جس میں اس طرح کی ہر کوپ کرنے کا امکان موجود ہے. تاہم ظاہر ہے کہ اگر کہیں یہ محسوس ہو کہ اس تقسیم میں کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں نے گزارش کر دی. آپ شاید تھے کہ نہیں تھے، میں نے شروع میں بتایا کہ ایک کپل نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر کسی بیٹے نے اتنی زیادتی کی ہے کہ وہ نفع کی منفعت کی جگہ نقصان کا باعث بنا ہے تو اس کو آپ کیا جا سکتا ہے اسی اصول کی بنیاد پر کہ جو نے بیان میں ایک ایسی چیز رکھ دی ہے کہ جس کو کہ اگر پورے قانون کا وہ حصہ مان لیا جائے کہ جس کی بنیاد پر اس اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ترمیم و اضافہ کرنے کا دروازہ کھول دیا جائے، اس کے ساتھ یعنی تحفظ کے ساتھ، اس حفاظت کے بند خون جوڈیشری ڈیفینڈ کرے گی. اگر کوئی زیادتی ہوگی تو پھر کیس لڑا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون وراثت کے نتیجے میں جو ایک عام ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اب گیون ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ اس وجہ سے مرنے کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ایوری بڈی فارمولا ہے جو اپلائی ہو رہا ہے. جہاں کوئی ایکسیپشنز ہیں ظاہر ہے کہ پھر ان ایکسیپشنز کے بارے میں ڈسکشن ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی اور اس کے مطابق ہوگا. بیڈ ارنر کی آپ نے بات کی کہ ایک کیس میں سب باپ تو بیڈ ارنر دونوں کیسز میں ہے، چاہے اس بندے کی جو ڈیتھ ہوئی اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پھر جب اولاد ہوا نا، جب اولاد ہو گئی اور بندہ مرا ہے تو بندہ کس ایج میں مرا ہے، 80 سال میں مرا ہے، 50 سال میں مرا ہے، اس کے والد کی بات کر رہا ہوں. میں والد کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس کی جو سروس ہے وہ کتنی ہے. یعنی بندہ مر گئے تو بچوں نے پھر اس کو سرو کرنا شروع کر دیا. والدین تو 80-90 کے ہیں، یہ بھی پہنچ گئے کسی ایسی سٹیج پہ کہ ان کو بھی سروس مل رہی ہے. سو وہ ساری چیزیں ہیں، ساری مصلحتیں ہیں. جی سر. انہیریٹنس میں جہاں پہ ہے نا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی نہیں ہے اور جی تو 1/3 جو ہے وہ آپ کی مدر کو جائے گا، 2/3 جائے گا فادر کو. جی اس میں مطلب کلیئر کہ وائف کا ذکر یہ الفاظ بتا رہے ہیں
کہ وورثہ ابواہ، ان کے وارث بن گئے ان کے والدین، جیسے پہلے وارث بنے تھے اولاد. جب یہ وارث بن گئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو باقی 13 بچ گئے ہیں یہ اس کے وارث ہیں باقی تمام آبلیگیشنز کو ختم کرنے کے بعد. تو بیوہ کا تو رہے گا ہی. یہ جو آپ نے سوال کیا اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو پہلے ادا ہو، کچھ رہ جائے گا اس میں سے 1/3 2/3 ہو. دوسرا سوال ایک اور ہے کہ عورت مرتی ہے اور اس کی ڈویژن ہو جاتی ہے ہسبینڈ میں اور بچوں میں، اس کے کچھ پورشن اس کے پیرنٹس کو بھی جاتے ہیں. ہاں یہ تو دونوں کے لیے ایبسولوٹلی. یہ بات کہ پیرنٹس کو جائے گا یہ دونوں کیسز میں. جی وہ ایک یہ ہے کہ جی آپ نے فرمایا کہ وصیت میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو کرنے کا حق کون رکھتا ہے؟ قرآن نے ایک اور جگہ تو وصیت کر گیا. نہیں وہ قرآن مجید نے بتایا ہے اس میں اگلی سورہ میں جو اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ مائدہ میں کہ کوئی کھڑا ہو جائے اگر یہ کلیم لے کے کہ نہیں اس میں زیادتی ہوئی ہے تو اب ایک جھگڑا ہو گیا. جھگڑا جب بھی ہوگا عدالت فیصلہ کرے گی. میں یہ تو ان کو بتا رہا ہوں کہ جب انسان کوئی کام کرے گا تو عدالت قاضی جوڈیشری فیصلہ کرے گی. جی جہاں پہ وصیت کا ذکر آیا ہے اور اگر وصیت آپ نہیں کر سکیں یا ان کیس آف سڈن ڈیتھ اور اس میں کیا صورتحال ہوگی. اور دوسرا یہ کہ اگر بیٹی کا حصہ ہے، باپ ہے، ان کے والدین ہیں، ان سے بیٹی ہے، بیٹی کی اپنی فیملی بھی ہے، اب بیٹی کی بھی ڈیتھ آلریڈی ہوئی ہے تو جو بیٹی کا اگر 2 بیٹی کی صورت میں 2/3 ہے یا 1 بیٹی کی، وہ اس کی فیملی میں کیسے وہ تقسیم ہوگا؟ اس پہ کیا ایکول ہوگا سب کا یا اس میں کوئی رہنمائی؟ ایک میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی تھی. ایک مسئلہ تو رہ گیا وہی آپ کے سوال سے پیدا ہوا اور وہ ہے یتیم پوتے کا حق. وہ اصل میں آپ نے پوتی کا ذکر کر دیا. وہ پوتا پوتی نواسا نواسی سب ایک ہی ہے نا. اس میں ہمارے یہاں اگین جو کنونشنل انڈرسٹینڈنگ ہے فیمس وہ یہ ہے کہ پوتے کا اگر باپ زندہ ہے بیٹا مر گیا اور اپنے بیٹے بیٹیوں کو بیٹوں بیٹیوں کو وہ یتیم چھوڑ گیا تو اس کے بعد جب دادا فوت ہوں گے کو کچھ نہیں ملے گا. یہ ہمارے ہاں جو کنونشنل زیادہ فیمس پاپولر انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو جو زیادہ صحیح لگتا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ پوتے پوتیاں وہ باپ کی جگہ مان لیے جائیں گے. اس میں شاید میں نے آپ کو پہلے بھی ایک قصہ سنایا تھا، ریئل ایک انسیڈنٹ مجھے کسی نے سنایا کراچی میں کہ ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے دادا کے 2 بیٹے تھے. میرے دادا پر جان چھڑکتے تھے اور میرے چچا جو تھے وہ ایسے ہی بیکار آدمی تھے. تو باپ اور دادا دونوں ایک دکان میں کام کرتے تھے، ان کی دکان تھی، وہ بزنس کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ باپ دادا اور چچا تینوں دکان پر تھے اور ڈاکو آ گئے اور ڈاکوؤں نے دادا کے اوپر فائرنگ کی. جب اس کا خدشہ محسوس کیا باپ نے تو میرے والد میرے دادا پر اتنی جان چھڑکتے تھے کہ وہ سامنے آ گئے اور گولی والد کو لگ گئی. لیکن انہوں نے دادا کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی انہوں نے گولی مار دی. اس دوران میں چچا بھاگ گئے اور ٹیکنیکلی ہوا یہ کہ والد صاحب چونکہ ان کو گولی پہلے لگی تھی وہ چند سیکنڈ یا چند منٹ پہلے فوت بعد میں لگی تھی، وہ چند منٹ بعد فوت ہوئے. چنانچہ دادا کی موجودگی میں بیٹا فوت ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں ہم فارغ ہو گئے، ساری جائیداد چچا لے گئے. تو کہتے ہیں یہ ایک ریئل لائف ایگزامپل ہے کہ ایسا ہوا. تو وہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کی کوئی بات بیان نہیں کی. یہی پر ٹھیک ہے بجا ہے، لیکن اختلاف میں اتنے غصے جذبات کی کیا ضرورت ہے یار؟ اختلاف کا مطلب یہ کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے، ایک پوائنٹ آف ویو وہ بھی ہے. اس میں آپ کو دلائل دیکھنے ہیں، اس میں آپ کو دونوں پوائنٹس آف ویو دیکھنے ہیں. اپنی بات جب تک آپ صحیح سمجھتے ہیں آپ اس پر قائم رہیں، دوسرے پر لان تان نہ کریں اور دوسرے کی بات بھی دھیان سے سنتے رہیں. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں بیان فرمائی
تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اتنی سختی کرنے والے؟ یار یہ مجھے یہ بات زیادہ صحیح لگتی ہے، لیکن ہمارے اصل میں لوگوں کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ہمارے بزرگیہ تو بس یہ آخری شریعت کا فیصلہ ہے. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ بڑی نرمی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ دھاندلی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ دین صرف وہی ہے کہ جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے پیش کیا ہے، ہم سب اس کو اپنے اپنی کیپیسٹی میں سمجھنے والے ہیں اور سمجھ کر اپنی اوپینینز بیان کرنے والے ہیں. باقی آپ اگر کسی چیز پر زور دیں گے تو یہ دیں گے کہ خدا کا دین، اس کی شریعت، اس کے احکام، اس کی کتاب، اس کی سنت، اس کے پیغمبر کی سنت یہ نہیں بدل سکتے. بھائی وہ خواتین کے 2 سوال ہیں، وہ کہیں کہ جی پہلے ہی آپ نے تقسیم وراثت میں ہمارے ساتھ یہ کیا، اس کے بعد اب سوالوں میں بھی جی. اگر ایک بیٹی ہوگی تو اس میں سے جو اس کا شیئر ہوگا تو اس کے بعد جو بقایا کو وہ پھر کیا کہا جائے گا؟ جس طرح ایک بیٹی ہے. ہاں، آپ لگتا ہے وہ ریئل کیس پوچھ رہی ہیں، ورنہ 2 بیٹیوں کا بھی پوچھ سکتی تھی، کیونکہ اس میں 2 تہائی ہے، اس میں 1 تہائی. دیکھیں گزارش یہ ہے، یہ بھی اچھا سوال ہے، اس کا بھی میں نے جواب ٹھیک نہیں دیا، پورا نہیں دیا. میں نے یہ تو بتایا کہ ہمارے یہاں جو کنونشنل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، جو ہمارے یہاں رائج ہے. آپ کوئی وصیت نہیں کر کے جائیں گے تو جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہیں ان میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. لیٹ سے بھائی ہیں، وہ سارے کے سارے ان کو مل جائے گا، بہنوں کو نہیں ملے گا. اس کی کوئی بیسز ہے، لیکن سچی بات ہے کہ یہ جو بیسز ہوتی ہے یہ بعض واقعات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی عام طور پر یہ بھی ایک پاپولر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی واقعے میں کوئی فیصلہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے تو وہ بھی شریعت ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ واقعے میں کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو اس واقعی سے متعلق ہوں، ہم اس کی تفصیلات نہیں جانتے. میں اس میں جو دوسرا پوائنٹ آف ویو اس کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں کہ یہ اب وہ گیپ ہے کہ جو مرنے، بھائی میری 1 بیٹی ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، تو اب اس کو اللہ نے یہ کلالہ والا بھی ایک آپشن دیا ہے. اس میں بھی اگر وہ یہ کرتا ہے یا کرتی ہے تو پھر وہ قانون نافذ ہو جائے گا جو کلالہ والا ہے، لیکن اس کو اور بھی اختیار ہے. مثال کے طور پر وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جی میری جو 1 بیٹی ہے یا 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، وہ باقی سب کی بھی وہی ہوں گی. یہ اصل میں اب وہ ایریا ہے، وہ اسپیس ہے ان کلیریفائڈ ہے، یعنی جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ بیان نہیں ہوا. تو جو چیز انسپیسیفائڈ ہے وہ اختیار ہے، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی کر سکتے ہیں. جو مرنے والے کا خیال ہے جب کلالہ کو وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے تو ان کو بھی تو دے سکتا ہے نا، جو بیٹیاں ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اس میں ایزمپشن یہ ہے، اس لا میں جو ایزمپشن یہ ہے کہ اب بیٹیاں ہیں تو پتہ نہیں ان کو کس نے لک آفٹر کیا ہوگا، یہ کس کو اوبلائزڈ ہیں، یہ کس کو دے کے جائیں. وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے، بیٹیاں ہی ہیں، تو بیٹیوں کو بھی دے کے جا سکتے ہیں. یہ ہے. یہ آپ نے سر سارے آنسر ہو گئے. اچھا جی. ایک صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، اگر ہیں تو پھر ان کا حصہ برابر ہوگی. ہاں، لیکن اگر 1 بیٹا ہے اور بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں تو پھر بیٹیوں کا 2/3، بیٹے کا 1/3. یہ کس کا کیا ترجمہ انہوں نے؟ یہ جو شروع میں ہے یہ یورثکم فی اولادکم. اچھا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن الثلث ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہا. میں لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں تو لڑکیوں کا 2/3 ہے، لڑکے کا تو 1/3 پھر رہ گیا. اور اگر لڑکے کے مقابلے میں 1 لڑکی ہے تو آدھا لڑکی کا ہو گیا، آدھا لڑکے کا ہو گیا. یہ تو نوٹ کر کے سمجھنا پڑے گا. آپ فرمائیے. لاجیکل اپلیکیشن ہے، ہے، ٹھیک ہے، لاجیکل اپلیکیشن ہے. کہتے ہیں لذکر مثل حظ الانثیین، ٹھیک ہے، کہ 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں ہیں تو ان کا حصے برابر ہو گیا. اوکے، اب اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. لڑکا تو 1 ہی ہے لیکن لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں. یہ 1 کہاں سے آیا؟ یہ شروع میں ہے. نہیں، وہ شروع میں تو ہو گیا نا، 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں. ہاں، تو فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں، یعنی وہ مرد تو اپنی جگہ موجود ہے نا، میں سمجھ گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں موجود ہے
کہ وہ لڑکا تو ایک ہی ہے ہاں اور یہ اصل میں لڑکیاں یہ جو دو سے فائن زیادہ کنہ نسان فوق اثنتین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 سے اب 2 سے زیادہ کر دیا، جی، تو اس کا جو ہے لڑکیوں کا 2/3 تو لڑکے کا 1/3، 1/3، تو وہ اور جو اگر لڑکی صرف ایک ہے تو لڑکی کا نصف لڑکے کا نصف۔ تو اس میں وہ جو پچھلا فارمولہ ہے وہ چاہے بگڑ جائے۔ پچھلا فارمولہ تو وہ ہے کہ اگر لڑکے کے مقابلے میں 2 لڑکیاں ہیں تو یہ خاص کیوں کیا گیا کہ اس میں لڑکیوں کو ڈس ایڈوانٹیج؟ آئی ڈونٹ نو جی، یہ اس نے ایک میں سمجھ گیا، میں بات سمجھ گیا ہوں کہ وہ الفاظ میں کہاں دیکھ رہے ہیں۔ چلے اس پہ غور مجھے کرتے کہتا ہیں۔ ہے کہ اس وجہ سے وہ جو یا 3 لڑکیوں کی وجہ سے 2/3 اور 1/3 جو بچ جاتا ہے وہ اس صورت میں بچے گا نہیں، تو وہ جو ایک بچ کے پھر ہم اوپر لاتے ہیں کہ اب وہ کسی کا لالہ کو جائے گا، وہ سارے ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں۔ جو آپ اس نے کوئی 10-15 پیجز کی ایک بک لکھی اچھا ہے وہ کہ دیجیے گا، ہاں آپ کو میں دیجیے۔ کون صاحب ہیں؟ ایک صاحب ہے تصریف القرآن میں اچھا اوکے کیا آپ مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ ایشوز میں اتنے اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف جو ہے وہ تو ہے، یعنی وہ تو ایک ریالٹی ہے۔ اب اس میں آپ کریں گے کیا؟ آپ وہ کریں گے کہ جو ایک آنیسٹ آدمی کو کرنا چاہیے، آپ اسیسمنٹ کریں گے کہ کیا آپ کو بات خود سمجھ میں آ گئی ہے، خود سمجھ میں آ گئی ہے دیانتداری سے، تو آپ عمل کریں ویسے جیسے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ آپ کو خود تو سمجھ میں نہیں آئی ہے، صاحب علم جن کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ ان کی باتیں سنیں، اور جس کی بات آپ کو زیادہ مدلل لگے آپ اس کی بات مان لیں۔ آپ کہیں گے کسی تو پھر آپ اس کی بات مانیں جس پر آپ کو اعتماد ہے، اور سادہ سا فارمولہ ہے، لیکن اس سارے میں کسی کو لان تان نہ کریں۔ مجھے جو سب سے زیادہ چیز سرپرائزنگ لگتی ہے، جو کمال یہ ہے کہ بھائی آپ کو خود تو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، جس وجہ سے آپ کسی کو فالو یہ لان تان کر رہے ہیں کہ وہ آپ والے کو فالو نہیں کر رہا، یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ لیکن نا آنیسٹی جو ہے یہ انٹلیکچوئل میٹرز میں بھی تو ہونی چاہیے نا، اس طرح کے معاملات میں، کہ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، میں اپنی بات پیش کر رہا ہوں، آپ کو دوسری سمجھ میں آئی ہے، میں آپ کی بات سنوں گا، اس پہ غور کروں گا۔ بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کی تو میں اسی کو مانوں گا جو مجھے زیادہ کنونسنگ لگ رہی ہے، لیکن آپ کی بات سمجھ میں آ گئی تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس بات کو مانوں، کیونکہ یار آپ اپنی بات بتائیں، اس میں ہمبل ہوں گا، اس میں پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے میں کہوں گا یہ سارے بالکل ہی گمراہ لوگ ہیں اور یہ جہنمی ہے اور فلاں ہے فلاں ہے۔ مجھے جو صرف پرابلم ہوتی ہے وہ اس میں ہوتی ہے کہ اس میں انسان اتنا سخت کیوں ہو سکتا ہے، کیوں ہوتا ہے۔ اس میں بس میں ایک آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہمارے ہاں لوگ اتنے سخت کیوں ہوتے ہیں۔ 2 ریزنز میرے سامنے آتے ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹپیکل مذہبی ماحول ہے نا، اس میں آپ جب جاتے ہیں تو ایک آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جن صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں اصل میں وہ ایک بڑے عالم ہیں اور ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ وہ صاحب علم بھی اپنی بات جس زوردار طریقے سے پیش کرتے ہیں اس میں بھی یہی ٹون ہوتی ہے کہ یہ بات ایسے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات صحیح ہو ہی نہیں سکتی، اور باقی جو لوگ ہیں وہ گمراہ ہیں۔ تو یہ ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے جو لوگوں کے اوپر نہ جانے کیوں ہو جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کو مدلل طریقے سے پیش کرتے ہیں، یہ میری بات ہی نہیں ہے، بزرگوں کی بات ہے، ساری امت کے علماء کی بات ہے، یعنی ایسے جیسے کہ آپ کی ساری امت کے علماء سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ سو ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے۔ دوسری مجھے جو پرابلم محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن مجید بعض جگہوں پر اپنی بات کا اس جو انکار کرنے والے لوگ ہیں کفار، ان کا بڑا سختی سے نوٹس لے رہا ہے، ان کے بارے میں قرآن مجید کا بیان بڑا سخت ہے۔ کیوں سخت ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی بتائی ہوئی بات، ان کے دیے ہوئے پیغام کے آگے وہ اکڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ تو سختی سے بات کی جائے گی۔ ہمارے ہاں لوگوں نے انفارچونیٹلی اپنے سے مختلف رائے رکھنے والے لوگوں کو یہ اصل میں
وہی لوگ ہیں، جو اگین بہت بڑی زیادتی ہے. یعنی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو قرآن سمجھ میں آیا ہے، اللہ کا شکر کریں، اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ مجھے سمجھ میں آیا ہے تو اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں دوسروں کو سمجھاؤں. جیسے ہم مسلمان پیدا ہو گئے ہیں، ہم کو اسلام سمجھ میں آ گیا ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی غیر مسلم ہے، اللہ کا شکر کریں اور عاجزی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں. آپ ان سب کو کافر بنا کے، اسی طرح سے آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو سمجھ میں آ گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس نقطۂ نظر سے مختلف نقطۂ نظر رکھتا ہے وہ ایسا ہے اور ویسا ہے. یہ بالکل ایٹیچوڈ عجیب و غریب ہے. اس کا تعلق میرا خیال ہے اس ماحول سے ہے کہ جس ماحول میں اس طرح کی باتیں لوگ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. وہ ایک قرآن کہتا ہے نا اہل کتاب کو خطاب کر کے کہ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو کہتے ہیں ایگزیجریشن، یعنی آپ نے مبالغہ کرنا شروع کر دیا کہ جو پیغمبر کو آپ نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو یہ اصل میں مبالغہ، جو جس جگہ کا ہے اس کو وہیں پر رکھیں اور ایک نارمل نیچرل طریقے سے آپ بات کو سمجھیں اور اپنے ذہن کو کھلا رکھیں. ہر ایک کی بات سنیں، بات سمجھ میں آ جائے مان لیں، نہیں سمجھ میں آئے تو اس کو رکھیں ایک اپنے ذہن کے اس خانے میں کہ جس میں کویسچنز رکھتے ہیں. ایک ذہن کا ایک بہت بڑا خانہ وہ ایک کھانے میں ہے پڑا. میں تو پوری امید اور دعا کر رہا تھا کہ آپ اس کو بھول چکے ہوں گے. یہ صاحب بھی جو پوائنٹ آپ ریز کر رہے تھے نا، جو ڈفرینٹ اپنا ایک ویو تھا، جی میرے خیال میں اگر ہم اس کو دوبارہ پڑھیں تو بڑا کلیئر ہے یہ، کیونکہ یہ آیت یہ نمبر 11 جو ہے جی اس کا ترجمہ ہے کہ حکم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مت کا ایسا برابر دو عورتوں کے. جی اس کے بعد جو چیزیں وہ امپورٹنٹ، اگر صرف عورتیں ہی ہوں تو ان کا پوائنٹ ہے نا کہ بیٹا نہیں ہے، صرف عورتیں ہی ہوتے ہیں. وہ صرف کہاں سے آیا ہے؟ وہ تو ترجمے میں آیا ہے. وہ ترجمے میں آیا ہے. یہ اگر صرف عورتیں ہی ہوں، وہ تو ترجمے میں آیا ہے. میں تو ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترجمہ یعنی فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ، یعنی میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حظ الانثیین ہے نا، دو بیٹیاں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً. یہ ظاہر ہے کہ اب ایک زبان کا مسئلہ ہے کہ کیا یہ بات جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ عربی میں اس طرح سے بیان کی جا سکتی ہے یا نہیں. جو آپ ترجمے سے دیکھ کے بات بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، میں بھی اسی ترجمے سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن بہرحال یہ جو دوسرا مسئلہ اٹھایا گیا ہے اس پر غور کرنا چاہیے. میں نے اس کو بہت غور کیا، بڑا ڈر کے میں نے سوال کیا. نہیں غور دیکھیں، میں نے ایک دو بندوں سے اور بھی کیا تھا، لیکن مجھے اس میں کتنی لاجک ہے. دیکھیں میں اس کے دو لیولز ہوتے ہیں. جب کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو ایک تو اس کو آپ دیکھتے ہیں ٹیکنیکل ایک پوائنٹ آف ویو سے کہ زبان میں، نحو میں کیا اس کی گنجائش ہے، لغت میں اس کی گنجائش ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز ایک یہ ہوتی ہے اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ ہو رہی تو بات ختم ہو جاتی ہے. اور تیسری ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ محسوس ہو کہ اسی کے اندر انٹرنل کوئی کنٹرڈکشن، وہ اصل میں قرآن کی کنٹرڈکشن ہوئی، وہ میں دیکھتا ہوں. پہلی بات تو میری کیپیسٹی سے باہر ہے کہ کوئی زبان، ادب، وہ میں پوچھوں گا، آئی فائنڈ آؤٹ اینڈ آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن یہ دوسری بات کو تو اینالائز کیا جا سکتا ہے. جی سر ایک چیز کے اندر مجھے پوائنٹ نظر آیا، پتہ نہیں کس حد، اگر اس کے اندر کچھ شعر نہ بچ رہا ہوتا، اگر جیسا سر کہہ رہے ہیں کہ یہ ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے نتیجے میں تو کوئی شعر نہیں بچتا، جو کہ واقعی نہیں بچتا. ابھی جو میں نے کیلکولیٹ، ہاں وہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ ایک اور مسئلہ ہے. یہ جو میں نے آپ کو کلالہ بتایا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ، یہ انڈرسٹینڈنگ پاپولر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جو کلالہ کی دوسری انڈرسٹینڈنگ ہے، مختصر یہ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے، وہ ایک بہت ہی پیچیدہ انڈرسٹینڈنگ. وہ انہوں نے دوسرے معنی میں لیے کہ کوئی اگر مر جائے، نہ اس کا کوئی والدین ہو، نہ اس کی اولاد ہو، نہ کچھ ہو، اس سے کیا مطلب بنتا ہے آپ سمجھ کے آ جائیں تو مجھے سمجھا دیں. میں تو آج تک اس کو نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا مطلب ہے. وہ ایک انتہائی پیچیدہ چیز بن جاتی ہے جس کے بعد آدمی کہتا ہے کہ اے خدایا تو ہی سمجھا ہم کو.
یہ سر اگلی مرتبہ کر لیں کیونکہ مجھے میں کچھ اس کو دیکھ کے بھی تو آؤں نا. یہ کویسچن رجسٹرڈ لاسٹ ویک کا بھی ایک کویسچن وہی کویسچن رجسٹرڈ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم 2 3 4 بیویاں کرو اور اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے. اس سے مراد عدل یتیموں کے ساتھ ہے. چنانچہ یہ 2 3 4 کی کوئی گنجائش نہیں. جی صاحب کا پروگرام تھا اس میں بھی یہ ذکر ہوا تھا. اس میں انہوں نے بتایا تھا جنگ احد کے حوالے سے جب 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے ان کی بیویاں اس وقت یہ حکم نازل ہوا تھا کہ ان سے شادیاں کر لی جائے 2 اور 3. اصل میں جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس